السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زیرت پاکستان۔ رمضان کی آمد تھی اور اب رمضان ختم ہونے کو ہے۔ صحیح سمت پہ چلنے کی ہمیں ہدایت کرے خدا، اور خود بھی اپنے آپ کو ہدایت کریں۔ ہمارے پاس آج 3 ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کی سیاست، ریاست اور معاملات پر ان کی بڑی گہری نظر ہے اور بڑی دہائیوں سے نظر ہے۔ تو پوچھتے ہیں، آج آپ لوگ عید کی تیاری کر رہے ہوں گے، اس میں اس خوشی کو بھی ملا لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہمیں بتائیں گے کہ پاکستان آگے کس طرح بہتری کی طرف ہم جا سکتے ہیں اور اس وقت کیا حالات ہیں۔ ایز وی اسپیک بلوچستان میں ایک لانگ مارچ ہے جو وڈ سے شروع کیا ہے اختر مینگل صاحب نے، اور ان کے ساتھ تمام جماعتیں جو ہیں علاوہ حکومت کے، انہوں نے سپورٹ کیا، جوائن کیا ہے۔ ANP نے کہا ہم آپ کو ریسیو کریں گے۔ تو ایک تو بلوچستان کے معاملات آپ کے سامنے، دوسری طرف PTI کے اندر خانے کے معاملات، کبھی بنتی کبھی بگڑتی ہے۔ ایک ہی ہے PTI کون ہے، عمران خان PTI ہیں اور PTI عمران خان، تو لیکن باقی بھی ان کے جو لیڈرز ہیں، CM جو ہیں، CM نے کل ایک انٹرویو بھی دیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم مل کے چلنے کو تیار ہیں۔ ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ سب مل کے چلیں گے، ہماری فوج ہے اور یہ سب معاملات ہوتے ہیں، لیکن ایکچولی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اس پہ بھی بات کریں گے۔ حکومت کے حوالے سے IMF کا جو پروگرام ہے، جو پیکیج ہے، جو اگلی انسٹالمنٹ ریلیز ہونے کی بات ہو گئی ہے، سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوگی، اس میں حکومت کہہ رہی ہے یہ بڑی اچیومنٹ ہے۔ اور پھر کچھ یہ بھی معاملات ہیں کہ بجلی کی جو قیمت میں کمی آنی تھی، کیا اتنی ہی کمی رہے گی یا IMF کی ٹاک کے بعد کچھ کم زیادہ ہوگی۔ یہ تمام باتوں پر ہم ان سے لیں گے ایڈوائس اور ان سے اوپینین کی لیں گے۔ مظہر عباس صاحب، سینئر اینالسٹ۔ مظہر عباس has held many positions from editor to reporter to special correspondent to anchor and so on so forth۔ مظہر میں نے کچھ چھوڑ دیا ہو تو مجھے معاف کریں۔ مظہر عباس، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ ہمارے ساتھ عامر الیاس رانا صاحب ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، بیورو چیف رہ چکے ہیں، رائٹر ہیں، اور ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پینل کا کہہ رہے تھے کہ ان کا پنڈی پہ بھی راج ہے، ان کا اسلام آباد پہ بھی راج ہے، پروونسز پہ بھی راج ہے۔ تو ہم پوچھیں گے عامر الیاس رانا صاحب سے کہ اس راج کے نتیجے میں یہ کیا سمجھتے ہیں پاور پلے کو اس وقت۔ عامر ضیاء صاحب، ناظرین، ہیز بین میرا خیال ہے کسی چینل کے شاید پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں اور ڈائریکٹر نیوز بھی رہ چکے ہیں، اینکر بھی ہیں، ایڈیٹر بھی ہیں، اور ایک اخبار تھا جس کے بہت بھاری میرا خیال ہے 20 25 30 صفحے ہوتے تھے، 40 اس کے ایڈیٹر بھی تھے۔ تو عامر ضیاء's depth of understanding is also in front of us. Mazhar, let's start with you. جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، ہماری یہاں جو سچویشن ہے مور اور لیس وہی رہی ہے۔ ہم بدقسمتی سے بہتری کی بجائے ہم ڈکلائن کی طرف نظر آتے ہیں۔ کبھی کچھ وقتی طور پہ کچھ چیزیں ہمیں بہتر نظر آتی ہیں، لیکن اوور آل آج بھی ہم ایک ڈائریکشن لیس نیشن کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں۔ کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی سسٹم سیٹ نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کل کیا ہو جائے گا۔ پولیٹیکل سسٹم لے لیں آپ، سیکیورٹی کے معاملات لے لیں آپ، ایون جو بیسک نیسیسٹیز ہیں ان کے معاملات لے لیں، ایجوکیشن۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت اگر آپ پاکستان کے 4 صوبے ہیں تو ان میں 3 صوبے کسی نہ کسی طرح سے ڈسٹرب نظر آتے ہیں آپ کو۔ آپ بلوچستان کی ابھی آپ نے خود ہی نشاندہی کر لی، آپ خیبر پختونخوا لے لیں، وہاں دیگر دہشت گردی کے دیگر مسائل ہیں۔ آپ سندھ لے لیں، وہاں پانی کے حوالے سے 6 کینالز کے حوالے سے جو ایک موومنٹ چل رہی ہے وہ لے لیں۔ آپ سندھ کے دارالخلافہ کراچی آ جائیں تو آپ کو جو ہے ایک طرف ٹریفک کے مسائل نظر آتے ہیں، دوسری طرف آپ کو پانی، بجلی، بیسک نیسیسٹیز کے مسائل نظر آتے ہیں، حالانکہ اکنامک ہب ہے پاکستان کا۔ تو آپ ایک مسائل میں گھری ہوئی قوم ہے، اور اس کے باوجود بھی آپ نے ابھی عید کا ذکر کیا، آپ ایک طرف آپ کو جتنے بھی شاپنگ مال ہیں وہ آپ کو بھرے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن دوسری طرف آپ کو غربت کی لکیریں بھی نظر آئیں گی۔ تو ہمارے یہاں بیسکلی سسٹم سیٹ نہیں ہو پا رہا کہ ہم نے چلنا ہے تو کس طرح چلنا ہے۔ اگر آپ آئین کی حکمرانی کی بات کریں تو باقی چیزیں چھوڑ دیں، لیکن اب جیسے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ والا مسئلہ ہے جس پر سندھ نے ابھی بھی اس بات کو ڈیمانڈ کیا ہے،
وہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے جو ہر 90 روز کے لیے, مطلب اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ کو ہر 90 ڈیز بعد کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بلانا ہے جس میں آپ اپنے بیسک ایشوز کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے, فیصلے کرنے ہوتے ہیں. ہم وہی نہیں بلا پا رہے 1 سال سے اس میں. تو ایک طریقے سے گورنمنٹ ہے بھی, اپوزیشن بھی ہے. آپ میڈیا کے حوالے سے دیکھ لیں کہ میڈیا کا اس حد تک میڈیا پہ کنٹرول ہو گیا ہے کہ آپ قوانین کو چھوڑیں, بعض ایسی سچویشنز بھی ہوتی ہیں جہاں کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا لیکن میڈیا کو کہا جاتا ہے اور میڈیا کو اسے فالو کرنا پڑتا ہے. جوڈیشری آپ اٹھا لیں, آپ جوڈیشری میں آپ دیکھ لیں کہ ججز اور رجسٹرار کی آپ اس میں وہ دیکھ لیں, آپ ججز کے معاملات دیکھ لیں, یا آج کے نہیں ہیں پرانے, لیکن چیزیں ٹھیک نہیں ہو پا رہی. اور یہی سب سے بڑا ہمارا, میرے ذاتی خیال میں سب سے بڑا مسئلہ, باقی تو سب چھوڑیں, آپ کرکٹ کا میدان دیکھ لیں, کرکٹ کے میدان میں آپ دیکھ لیں, آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے چیزوں کو آگے بڑھانے کا. باقی سپورٹس میں آپ بہت پیچھے رہ گئے ہیں, لیکن اب کرکٹ میں بھی آپ اسی طرف جا رہے ہیں. تو کوئی ایک سسٹم, کوئی ایک انسٹیٹیوشن ہو جس کے بارے میں یہ پورے اعتماد سے کہہ دوں کہ نہیں یہ پرفیکٹ چل رہا ہے, مجھے تو کم سے کم نہیں نظر آتا. جی یہ تو بسم اللہ ایک نوحے سے ہوئی ہے. یہ اس نوحے میں بہت حقائق بھی پنہا ہے, لیکن میں چاہوں گی کوئی گیت شیت بھی گایا جائے تو عامر الیاس رانا صاحب کوئی گیت گایا جا سکتا ہے پاکستان میں. یقیناً پاکستان کے لوگوں میں بڑی ہمت ہے, بڑا جذبہ ہے. میرا خیال ہے ہر جو بیٹھا ہے وہ چاہتا ہے پاکستان بہتری کی طرف جائے, لیکن شاید سمجھ بوجھ میں بہت فرق ہے اور جس وانٹیج پوائنٹ سے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو مختلف نظر, تو کلیش ہو جاتا ہے. اس کو کیسے روکا جائے؟ اور جو جہاں عامر ضیاء بیٹھے ہیں, عامر الیاس رانا صاحب, وہاں سے تو جو پرسوں ایک بات ہم نے سنی تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ رویا جائے یا ہنسا جائے. اس میں گورنر صاحب کہہ رہے تھے بڑے جوش خطابت سے, انہوں نے کہا کہ یا جو پانی کے کیا انہوں نے کہا کہ جو آتے ہیں ٹرالرز آتے ہیں اور یہ آتے ہیں, تمام گاڑیاں آتی ہیں, یہ بچوں کو مار رہے ہیں, پتہ نہیں کتنے مارے گئے ہیں اور ایکسیڈنٹس اتنے ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ چیف جسٹس آف پاکستان, یہ انہوں نے ایکچولی کہا, ہم سنا بھی دیں گے, چیف جسٹس آف پاکستان آپ کراچی آ کے کراچی رجسٹری میں بیٹھیں اور دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے تو یہ سسٹم ٹھیک ہو. مجھے بتائیں کہ میئر بھی ہے, گورنر بھی ہے, گورنمنٹ بھی ہے, اور ٹریفک آپ سے اس طرح کنٹرول نہیں ہو رہا کہ ہر دن پتا چل رہا ہے آج بچہ مارا گیا, اس کے نیچے آج 2 مارے گئے, 4 مارے گئے. تو یہ جو ان کی نوحہ تھا کچھ اس میں یہ صداقت بھی ہے, تو اس سے نکلیں کیسے؟ ذرا کچھ سنائیں آپ ہمیں عامر الیاس رانا صاحب. بہت شکریہ. آپ نے پہلے تو وہ پنڈی سے اسلام آباد, میں نے اصل میں کہا تھا کراچی میں بھی عامر بیٹھے ہیں, اسلام آباد میں بھی عامر بیٹھے ہیں, اور اصل عامر پنڈی میں ہوتا ہے جب کبھی وہ عامر بن جائے, وہ فیکٹس ٹھیک کر دیے, بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی, تو یہ جب کبھی ہوتا ہے. مدر صاحب نے بالکل وہ آپ نے ٹھیک کہا, پاکستان کا نوحہ پڑھ دیا, لیکن اس میں چینج کیا آیا؟ بالکل نہیں آیا. آپ دیکھیں کہ ہمیں صرف نا اصل میں آج کل چونکہ نیریٹو بکتا ہے پی ٹی آئی کا, تو ہم زیادہ تر اس میں چلے جاتے ہیں کہ یہ شاید پاکستان میں انصاف کے اوپر جو الزامات ہیں, جن کو بی بی محترمہ نے کہا تھا کہ یہ چمک ہے, کبھی کسی نے کینگرو کورٹس کہہ دیا, کبھی کسی نے کچھ کہہ دیا, لیکن کیا یہ کبھی اس الزام سے باہر آئے؟ نہیں. کبھی ایک پارٹی کے اوپر ہوتے ہیں, کبھی دوسری پارٹی کے اوپر ہوتے ہیں. میڈیا کے اوپر اگر آج کنٹرول ہے تو کب نہیں تھا؟ یا تو یہ ہونا کہ آج کوئی انوکھا کام ہو رہا ہے, بالکل نہیں. پہلے بھی جرنلسٹ اٹھائے جاتے تھے, پھر واپس آ جاتے تھے. ابھی جو پی ایم ہاؤس میں میٹنگ ہوئی کل, جس کی آج پریس ریلیز بھی جاری ہوئی, وہاں پہ بھی یہ بات زیر غور آئی کہ اگر آپ نے کسی کو اٹھانا ہے تو پھر سالڈ کیس ہونا چاہیے. پتہ نہیں وہاں یہ کیوں نہیں سمجھاتے کہ اگر آپ نے کسی کو اٹھانا ہے جرنلسٹ کو تو آپ نوٹس دیں, زیادہ عدالت اس پہ سٹے کر دے گی. آپ کا کیس ٹھیک ہے, آپ لڑیں جا کے, عدالتیں آپ کو فیور بھی کر رہی ہیں, آج کوئی عدالتیں حکومت سے لڑائی تو نہیں کر رہی, تو آپ کو چاہیے کہ نوٹس دیں. جرنلسٹ جواب دے گا کہ اگر اس نے کوئی غلط کام کیا ہے تو وہ وکیل کر کے لے کے چلا جائے گا. زیادہ یہی ہوگا نا کہ سٹے لے لے گا, تو گھبرانے کی بات نہیں ہے. مطلب اب وحید مراد کو اگر آپ نے پکڑا ہے اور وہ 2 دن کے بعد ضمانت لے کے گھر آ گئے ہیں, تو یہ اپنے اوپر کیوں انہوں نے تہمت لگوائی اس طرح پکڑنے کی؟ یہ باتیں سوچنے کی ہوتی ہیں کہ جب کوئی فیصلہ کر رہا ہے تو وہ کیا سوچ کے کر رہا ہے. اب وہ بلیم گیم دونوں طرف سے شروع ہو جاتی ہے کہ آج اس کے حامی ہیں, کل اس کے حامی ہیں. اصل ایشو پتہ کیا ہے؟ میں مطلب عمران خان کے دور میں بھی, مدر صاحب ساری بڑی پرانی ہسٹری ہے ان کی, تو
ہم ٹیلی ویژن پہ جب سے بہت زیادہ بولنے لگے, ہم نے تو عمران خان کے دور میں بھی کبھی کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی کہ اس حکومت کو کچھ چھوڑا ہو کہ بھئی ہم نے کیا ہے, اور بڑے بڑے لوگوں کے سامنے جا کے بھی بڑی اسٹریٹ بات کی. لیکن میرے خیال میں جرنلسٹ کو اپنی اس جو نیشنل سیکیورٹی کا ہے نا, وہ مجھے میرا پتا ہونا چاہیے کہ میں کس حد تک ریڈ لائن تک جا سکتا ہوں کراس. میری اپنی ایک ریڈ لائن ہے اور میں ساری باتیں کرتا ہوں, چاہے آف دی ریکارڈ میں کروں چاہے ٹی وی پہ لائیو پہ کروں. میں نے کبھی کوئی ابہام نہیں چھوڑا اپنی گفتگو میں اشاروں میں گفتگو نہیں کرتا. تو جرنلسٹ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ بات کیا کر رہا ہے اور کس سے کر رہا ہے. وہ ٹیلی ویژن پہ جا رہا ہے تو سمجھے ساری دنیا سے ہی بات کر رہا ہے نا, تو پھر مجھے خوف اگر ہے تو پھر مجھے بات نہیں کرنی چاہیے. پھر میں اشاروں میں کیوں جاتا ہوں, اور اگر میں ٹھیک جاتا ہوں تو مجھے کیوں نہیں پکڑتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آؤ اور مجھے پکڑو, لیکن حدود و قیود ہر بندے کی اپنی ہونی چاہیے. لیکن جب آپ اس لمٹ کو کراس کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں پارٹی ورکر بن کے یا کسی ایک کا بھونپو بن کے کام کروں گا, تو پھر مجھے اس کے ریپرکشنز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. پھر مجھے رونا دھونا نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی مطلب آپ جو کچھ بھی ہے ہمیں اسٹریٹ رہنا چاہیے. جو بات کر رہے ہیں, جو ٹینکر والی بات کی, سچی بات ہے. کراچی سے بیٹھے ہوئے ہیں 2 لوگ آپ کے پاس اس وقت, شاید مدر صاحب اسلام آباد ہیں, میری ملاقات نہیں ہوئی. اگر کراچی میں بھی ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ کراچی کے کسی جرنلسٹ کی سٹوری اب ان دنوں میں نے نہیں دیکھی, جب سے یہ ٹینکر براؤزر والی بات آئی ہے نا, براؤزر والی کے پانی سے گرا رہے ہیں, کہ ان کو چلاتا کون ہے. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے کون کون لوگ ہیں, یہ سسٹم کا حصہ ہے. بنیادی طور پہ میں مہینہ پہلے کراچی گیا, میں نے پوچھا لوگوں سے, انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے, بڑے لوگوں کے یہ ہیں, اور ان کے عام آدمی کو کراچی میں پانی نہیں ملتا اور ان ٹینکرز کا پانی ختم نہیں ہوتا. پہلے ان کو دیتا کون ہے؟ پھر جب یہ پہنچاتے ہیں تو ڈرائیوروں کو انہوں نے پھیرے پہ لگایا ہوا ہوتا کہ اگر آپ دن میں اتنے پھیرے لگاؤ گے تو اتنے پیسے ملیں گے. اب کسی کی جان جاتے ہیں یا نہیں وہ ضمانتیں ان کا کام ہے کرانا. گورنر صاحب جو چیف جسٹس سے کر رہے ہیں, ارے بھائی یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ بالکل ٹھیک بات ہے. کیوں بھائی, یہ حکومتوں کا کام ہے, لیکن حکومتیں ہی اگر یہ آوے کا آوا بگڑا پڑا ہے. کراچی میں 70% تو شاید کنٹونمنٹ ہوگا, تو کراچی اور میئر کراچی کنٹونمنٹ سب کو مل کے اس شہر کے لیے کوئی سیفٹی کے رولز نہیں بنا لینے چاہیے دونوں کو بیٹھ کے, کہ آپ کے ٹینکر سٹی سے نکلتے ہیں, کنٹونمنٹ میں ملیر سے نکلتے ہیں تو ڈی ایچ اے میں, وہاں سے جاتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں, کہیں فضائیہ والے بیٹھے ہوئے ہیں, یہی ہے نا. تو یہ آپس میں ان کی کوئی کوارڈینیشن میٹنگ آئی ہے آج تک کہ اتنے بچے لوگ فیملیز مر رہی ہیں, ٹریفک, مطلب ابھی تو صرف اس ایشو پہ بات ہو رہی ہے, تو کیوں نہیں کرتی انتظامیہ وہاں کی؟ میئر صاحب ٹی وی پہ آ جاتے ہیں, انتظام ادھر سے جواب آ جاتا ہے, بھائی آپ بناؤ نا پھر ان کے لیے سیفٹی کے لیے. تو عامر ضیاء صاحب, یہ تو گیت نہ ہوا, یہ تو آگے وہی بات ہوئی. تو یعنی کہ آپ کو بتائیں, آپ لوگ خود بھی اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں جہاں آپ بیٹھے ہیں, لوگ کہتا ہے جرنلسٹ ہیں, چھوڑو یار آپ لوگ تو رونے دھونے کے علاوہ کچھ نہیں, یو آر پارٹ آف دا پرابلم. سن کے ہم نے سوچا کہ کچھ دیکھیں, کوئی اچھی بات ہو سکتی ہے. لیکن آپ ذرا یہ بات ایڈریس کریں جو بھی عامر الیاس رانا نے جو کہی ٹینکرز کی اور براؤزرز کی, اور یہ جو معاملہ ہے, دیکھیں یہ جو انہوں نے کہا گورنر صاحب نے, مجھے لگتا ہے کہ ایک کوزے میں بند کر دیے پاکستان کے معاملات کو. عکاسی ہوتی ہے اس کی کہ آپ کا سسٹم ہی کام نہیں کر رہا. آپ امیجن واٹ یو آر ڈوئنگ, یو آر آسکنگ دا چیف جسٹس آف پاکستان کہ آ کے دیکھیں جی ادھر بچے مر رہے ہیں, ادھر یعنی آپ کی ایڈمنسٹریشن نہیں اگر ہے تو کس کے پاس ہے؟ تو یہ پھر ایک آپ بولیے گا, ہم تو اس پہ بات کرتے چلے جائیں گے. جی عامر ضیاء. دیکھیے بات ہی, میں ابھی آپ کی اجازت کے بغیر اسلام آباد سے ہو کر آیا, 48 گھنٹے گزارے میں نے وہاں پر. جو آپ اسلام آباد میں ہوتے ہیں تو آپ کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے, وہاں کا چلن, وہاں کی سوچ مختلف سوچ ہے, اور وہاں سے آپ کو جو مسائل ہیں غالباً اس طرح سے ہماری حکومت اشرافیہ کو نظر نہیں آتے. اور پھر وہی اسی حکومت اشرافیہ کی جو ایکسٹینشن کراچی میں لاہور میں بیٹھتی ہے تو وہ بھی بلبلے کے اندر ہوتی ہے, ببل کے اندر رہ رہی ہوتی ہے. تو اس کا عام پاکستانی سے, عام جو لوگ دکھ جھیلتے ہیں اس سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا. اگر ذرا بھی نظر آتا تو وہ کچھ نہ کچھ تدارک کر رہے ہوتے, مسئلوں کو حل کر رہے ہوتے. ہم واحد قسمت شہر میں رہ رہے ہیں کراچی میں, کہ جہاں پر میں نے دیکھا کہ بجائے معیار زندگی بہتر ہونے کے ابتر ہوا ہے. کراچی آج سے 20 سال پہلے کا کراچی بہتر تھا, 40 سال پہلے کا اور بہتر تھا, لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہے بجائے چیزیں اچھی ہونے کے ہم نے خراب ہوتی ہوئی دیکھی ہے. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ظاہر کہ شہری تو نہیں ہے, شہری تو بڑے اچھا محنت بھی کرتا ہے, ٹیکس بھی دیتا ہے, لیکن آپ جب اس کے ساتھ جانوروں سے سلوک کریں گے, آپ مذاق میں کراچی میں کہتے ہیں کہ گڑھوں کے درمیان کہیں 10-20 فٹ کی سڑک آ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, جب تو یہ عالم ہو, جب وہاں پر کچرے کے ڈھیر ہو, وہاں پر اتنی گرد ہوتی ہے سڑکوں کے اوپر کہ لوگ مطلب کہ سانس لینا دوبر ہو رہے ہیں شہر کے اندر, اور کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور انہی گھروں میں جب وہ ٹریکٹر چلتا ہے, ٹینکر چلتا ہے, ٹینکر سے بعد میں یہ واٹر براؤزر چل رہا ہوتا ہے, یا بڑی بھاری گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں,
दूसरा से भी अपने आप काट के मोटरसाइकिल वाले गड्ढे से बचाने के लिए कोशिश करते हैं, तो पता नहीं वो उनके मतलब महीनों से कुचला जाता है। तो अगर आप देखें कि पहले 2.5 माह में कोई 200 से ज्यादा बात हो गई हो, तो कोई एक मामूली फिगर नहीं है ये। पिछले साल की भी फिगर है, वो होशुबा है। आप ये देखें, कराची में लोग हंसते हैं जब मैं ये तस्वीर करता हूँ, कराची में एक जमाने में इतने आवारा कुत्ते नहीं हुआ करते थे, अब जितनी आवारा कुत्तों की बहुतात हो गई है। आप यानी कि 18 लोग जो थे पिछले बरस मारे गए थे, 70,000 डॉग बाइट केसेस कराची में हुए थे। ये मसला हल हो सकता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, लेकिन जो काम हम कर सकते थे वो भी नहीं कर रही है शहरी हुकूमत। जो सिंध हुकूमत है वो काम भी नहीं कर रही है। अब वो गालिबन यहाँ पे वो जो सरपरस्ती है कुत्तों मोहब्बत जो है हमारे लिबरल क्लास के अंदर, वो समझते बड़ी कुत्तों के हकूक की पामाली होगी, लेकिन जो बेचारा सड़क पे चलता है वो कहते हैं ना कचरा चुनने वाला, साइकिल चलाने वाला, उसका इनको ख्याल नहीं है। ये तो खुद अपनी बड़ी सी गाड़ी में जंग से गुजर जाते हैं, तो इन्हें एहसास नहीं है कि जी यहाँ पे स्ट्रीट क्रिमिनल घूम रहा है यहाँ पे। जी आपने तो बयान कर दिया जी, जो आपने कहा ये मसले मसाइल ये हैं। अब आप तीनों ने मसाइल की निशानदेही कर दी। नाज़रीन, अब हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। कोशिश थी कि आज कुछ गीत भी हो जाएं, लेकिन अभी मामलात मुश्किल ही की तरफ हैं। अपने गेस्ट से गुफ्तगू जारी रखते हैं। मज़हर, आप थोड़ा सा इस पर बात करें। अब मैं क्या कहूँ, आप लोगों के पास कोई इसका इलाज है जो आप बता सकें लोगों को? जी नसीब, देखिए इलाज हर चीज़ का है, बहुत सीधी सी बात है। हम सिर्फ इस हद तक कन्फाइंड हो जाएं कि कराची के क्या मसाइल हैं, बेशुमार मसाइल, लेकिन बहुत सीधी सी बात है। अगर हम हर जगह के मसाइल देखें तो उसकी बुनियादी जड़ हमें कहाँ नजर आती है? बुनियादी जड़ ये है कि पाकिस्तान में आज तक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को मजबूत नहीं। ये सारे मसाइल जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, ये प्योरली ये वजीर आजम का मसला नहीं है, चीफ जस्टिस का मसला नहीं है, ये इवन चीफ मिनिस्टर का मसला नहीं है। ये अगर आप सिर्फ पाकिस्तान में लोकल बॉडी सिस्टम को मजबूत करें, ग्रास रूट लेवल के सिस्टम को मजबूत करें, तो हुकूमतों का काम सिर्फ आईनी जिम्मेदारी होता है। हुकूमतों का काम महज ये होता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में कवानीन कैसे बनाते हैं। ये बाकी काम सारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के काम होते हैं, जो हुकूमतों ने अपने जिम्मे ले लिए, क्योंकि इसमें जो है कमीशन बनता है, इसमें ज़्यादा कमीशन आता है। तो अगर ये सारे इशूज हैं, ये गवर्नर साहब का मसला नहीं है कि क्यों नहीं आप मुझे बताएं कि कराची में ये जितने डंपर्स हैं या जितने बड़े कंटेनर्स हैं, ये आए हैं क्योंकि आपने कार्गो सिस्टम खत्म कर दिया। ये सारी चीजें आती थी कार्गो के जरिए। आज भी आप कराची पोर्ट चले जाएं, वहां रेलवे के ट्रैक पड़े हुए हैं जहां से कार्गो आते थे और जहां कार्गो जाते थे। तो आपने वो सारी चीजें, अब ये वाटर टैंकर का इशू ले लें आप, इसका बहुत सीधी सी बात है कि वाटर टैंकर्स खत्म करें, नलकों में पानी आना चाहिए। ये तो 50 साल पुराना प्रॉब्लम है ना, 50 साल पुराना, ये तो बदल ही नहीं होता। 50 साल, हाँ, लेकिन देखें, ये तो खैर 50 साल पुराना नहीं है। ये नहीं, जो वाटर प्रॉब्लम इज 50 years old, टैंकर का प्रॉब्लम। बेसिक इशू क्या है? बेसिक इशू ये है कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में लोकल गवर्नमेंट को जगह नहीं दी जा रही। पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में जो ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स है, जो लोकल गवर्नमेंट पॉलिटिक्स है, उसको पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज मजबूत बनाने को तैयार ही नहीं है। वो जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल नर्सरीज हैं, उनको किसी भी तरीके से पावर डेलीगेट किया ही नहीं जा रहा। हालांकि 18वीं तरमीम में क्लियरली लिखा हुआ है कि पावर डेलीगेट। एब्सोल्युटली, ये सही कह रहे हैं मज़हर। मैं जरा आमिर इलियास के पास जाती हूँ। आमिर इलियास, राना साहब ये बताइएगा कि जो मज़हर कह रहे हैं उसमें तो कोई देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अगर मैं ये कहूँ आपसे कि पाकिस्तान में सियासत, गवर्नेंस और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, वो तो यानी कि बहुत उसको कहीं साइड पे रख दिया हुआ है। पाकिस्तान में असल में ताकत की जो ताकतवर हैं, चाहे वो सियासी हैं, चाहे वो गैर सियासी हैं, चाहे वो पैसे वाले हैं, यानी ताकत की आपस में झगड़े हैं, तो सियासत भी भाड़ में जाए, लोग भी भाड़ में जाएं, सब कुछ सिस्टम भी भाड़ में जाए। मुझे लगता है कि शायद यही
چیز ہے جو ہم بار بار دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں تو بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان میں آپ آئین قانون ڈھونڈ رہے ہیں، یہاں پہ ہے انگریزی دا دی تے پنجابی دا دا، جتھے لگتا ہے اتھے لا، آپ جہاں مرضی لگا لیں۔ مدر صاحب بلدیاتی اداروں کی بات کر رہے ہیں، اتفاق سے کراچی میں تو میئر بھی موجود ہیں، بلدیاتی ادارے بھی موجود ہیں، اور روزانہ وہ پریس کانفرنس سے بھی ٹکا کے کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر، آپ کو اور ہمیں پتہ ہے، لیکن کیوں نہیں کر رہے کام؟ چلیں، اختیار جس نے دینا ہے وہ اسی کی حکومت ہے۔ پہلے تو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا پھڈا تھا نا کہ وسیم اختر کو اختیار نہیں ہے، مرزا صاحب آپ کے پاس تو سارے اختیارات ہیں، تو کر لینے چاہیے انہیں۔ اب آپ اوورال پاکستان بھر میں آ جائیں کہ ایشو کیا ہے۔ بلاول نے نبض پکڑی اور بات کی کہ جی ہمیں بات چیت کرنی چاہیے اور دوبارہ ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہو جانی چاہیے، تو وہ کراچی شہر کا گلہ آپ کو یاد ہے پی ڈی ایم کے دور میں کرتے پائے گئے تھے ہمیں، جب وہ کہہ رہے تھے شہباز شریف صاحب میرے گھر میں بھی وہ ٹینکر سے پانی آتا ہے، تو نہ وہ وہاں کا مسئلہ حل کرنے کو تیار ہیں، وہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں بھی حصہ لینے تیار ہیں، وہ پاکستان پہ بھی اپنے گھر سے شروع کر دیں، اور گھر ان کا کراچی ہے، سندھ ہے پہلا، پھر پورا پاکستان ہے سیاسی لیڈر کا، لیکن یہ تو بتائیں نا کہ میں یہاں ٹھیک کر رہا ہوں اور میں سارے پاکستان میں کر دوں گا۔ اور پھر جو بات انہوں نے کہہ دی 3 دن میں، انہوں نے کیا پیش رفت کی۔ آج پرائم منسٹر کے پاس ان کی سندھ گورنمنٹ کے نمائندے بھی موجود تھے میٹنگ میں، جس میں یہ ہوا کہ نیشنل بیانیہ بنانا ہے اور لوگوں سے سوال کیا جائے کہ مہرنگ بلوچ کے لیے بہت ہمدردیاں ہیں، لیکن کیا اس نے بی ایل اے کی مذمت کی؟ اس واقعے کی ٹرین مارچ کی، جو ٹرین مارچ کہہ رہا ہوں، ٹرین کو جو اغوا کیا گیا اور 400 لوگوں کو پکڑا گیا، کیا ان کی طرف سے کسی کی مذمت بھی آئی؟ جو لوگ ان کے لیے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں، میرا خیال ہے عید کے بعد یہی بیانیہ نیا ہوگا، ہارڈ ٹیسٹ بھی یہی ہوگا کہ جی آپ کس قسم کے لوگ ہیں اور آپ کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ ہونا چاہیے۔ لیکن بلاول بھٹو نے جب بات کی ہے، پرائم منسٹر کو انوالو کیا ہے، تو ان سب کو بھی اب بیٹھ جانا چاہیے نا کہ بھائی عید شبرات چھوڑ دیں اس بات کو، یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، یہاں پہ انسرجنسی ہو رہی ہے، یہاں پہ سب مان رہے ہیں کہ بیرونی قوتیں پیسے بھی لگا رہی ہیں، لوگوں کو استعمال کر رہی ہیں، تو یہاں پہ کوئی ہمیں ٹھٹے مارنے کی، کہانیاں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، دن رات سوچنا یہی چاہیے۔ ٹھیک ہے، پی ایم نے کل ایک میٹنگ کر لی، لیکن ہمیں تو نتائج چاہیے، اور ہم تو وہ ہیں جو ڈسے ہوئے ہیں کئی سالوں سے، اشروں سے، کہ پی فاٹا ایکس فاٹا کتنا بری طرح ڈسا ہوا ہے کہ وہاں پہ چیف منسٹر نے میری موجودگی میں کہا پچھلے ہفتے افطاری میں کہ بالکل کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا آپریشن کا، لیکن مجھے یہ کہنا پڑا اس لیے کہ لوگ غلط فہمی میں نہ چلا جائیں کہ کوئی آپریشن ہوگا، اور ہمارے ہاں پھر اب بڑی مشکل سے لوگ واپس ہوئے ہیں۔ ان کے کچھ اپنے گریونسز ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ان کے اوپر الزامات سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان نے لگائے کہ جناب آپ تو اپنے ضلع میں نہیں جا سکتے، تاوان دیے جا رہے ہیں، اور وہ سچویشن جو سال پہلے کہی گئی تھی آج سب کو پتہ لگ گئی کہ بالکل سچ بات ہے۔ تو پھر ہماری سیاسی قیادت کیوں نہیں بیٹھتی اور ان سب کو، اگر بلاول لے رہے ہیں اس کا سہرا لینا چاہتے ہیں تو پھر آ جائیں نکل کے، ایک بیان دے کے اگلے دن دوسری جگہ پہ جانے کی تک نہیں ہے، بیٹھے چاہے کراچی میں لوگوں کو بلائیں، چاہے اسلام آباد میں بیٹھ جائیں، لیکن بڑھنا تو حکومت کو ہی پڑے گا، چاہے پی ٹی آئی جتنی مرضی سخت سٹیٹمنٹ دے، تو جو ان کی پارلیمانی قیادت سوشل میڈیا کے دباؤ میں آ کے 14 رکنی وفد کو واپس لیا، ان کے ساتھ انگیج کریں آپ۔ بالکل، میرا خیال ہے کہ یہ بات آپ کی درست ہے کہ آپ کو حرکت بھی کرنی ہے، آپ کو خالی بیانات نہیں دینے، لیکن ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، پاکستان کے معاملات پر ڈسکشن ہو رہی ہے۔ عامر جاز صاحب، آپ پلیز کم ان آن دس کہ یقینی طور پہ یعنی کون انڈیویجول کیا کہہ رہے ہیں، مہرنگ بلوچ کیا کہہ رہی ہیں، یا اختر مینگل صاحب نے آج کیا کہہ دیا، وہ سب باتیں اپنی جگہ ہے، پوچھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اسٹیٹمنٹس میں جائیں گے تو پھر ہم ہزاروں اسٹیٹمنٹس نکال لیں گے ہر طرف کی۔ سوال یہ ہے کہ بلوچستان کے 2 معاملات ہیں نا، ایک طرف جو ایکسٹرنل پاورز آ کے دہشت گردی کو پروموٹ کرتی ہیں، تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، اس میں تو آپ کو کاؤنٹر ٹیررزم بڑی تگڑی آپ نے بنانی ہے اسٹریٹجی، اور یہ بھی 20 سال پرانا معاملہ، یہ بھی لوگ تو کہتے ہیں 70 سال ہیں، ہم تو کہتے ہیں اکبر بھگتی صاحب کے مارے جانے کے بعد دیکھ لیں کیا صورتحال ہے۔ تو کیا آپ جو دوسرا پہلو ہے جسے دہشت گردی یا لوگوں میں ایلینیشن آتی ہے، وہ پولیٹیکل ریپریزنٹیشن ہے، وہ پیپلز رائٹس ہیں، وہ یہ اس کو اگر آپ مجھے یہاں بیٹھ کے کہیں کہ نہیں نسیم آپ اس پہ بات نہ کریں، اب ہم دہشت گردی کی بات کریں، بس اب آپ اس کی بات کریں، اس کی نہ کریں، میں معذرت کے ساتھ اس سے نہیں اگری کرتی، ہمیں کرنی اس کی دہشت گردی، ہم تو یہ 25-30 سال سے کہہ رہے ہیں بھئی جو بارڈرز ہیں انہیں سیکیور کریں، جو انڈیا ہے اس کے ساتھ ٹیکل کریں، جو افغانستان ہے، یہ تو
کمال کی جو یہ حرکتیں کرتے ہیں ان پاکستان. بٹ دا پوائنٹ از واٹ اباؤٹ دا پیپل آف پاکستان جو بلوچستان میں ان کے بھی شکایات ہیں, وہ تو سننے پڑیں گے. عامر جا صاحب. یہ بالکل آپ نے درست کہا. دیکھیں ہمارا سارا زور جو ہوتا ہے وہ کائنیٹک آپریشنز کے اوپر ہے. وہ بالکل دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے آپ یقیناً دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو انتظامی, سیاسی اور معاشی اصلاحات کرنی ہے اس پہ کوئی بات بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ریاست کی حکومت جو میسیجنگ کیسے کر رہی ہے. جب سرفراز بھٹی آ کے ان کو موقع ملتا ہے بات کرنے کا تو لوگوں کو کیا امید دیتے ہیں, وہ کیا بات کرتے ہیں. اگر صرف ٹف ٹاک سے آپ لوگوں کے کہتے ہیں نا دل و دماغ جیت سکتے تو جیت گئے ہوتے. ایک بات ہے کہ میں اگر پچھلے 3 برس کی بات کروں کہ جب سے PDM-1 حکومت آئی تھی شہباز صاحب کی پہلی, اور اس کے بعد پھر بھی دوسری ماشاءاللہ چل رہی ہے, تو ایک تسلسل ہے دہشت گردی کے حوالے سے ان کی حکمت عملی میں. پھر اس کی حکمت عملی کے نتیجے میں ہم نے دیکھا KP میں بھی اور بلوچستان میں بھی دہشت گردی بڑھی ہے. پھر ایک اور مسئلہ ہے کہ دونوں جو دہشت گردی کے تھیٹرز ہیں ان کے ڈائنامکس الگ الگ ہیں. KP کا کچھ اور ہے, یہاں کا کچھ اور ہے, تو آپ کو الگ الگ ٹول کٹ چاہیے ان سے مقابلے کے لیے. آپ وہ بیانیہ نہیں بنا پا رہے. آپ جب کارروائی کرتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں کو مزید ناراض کر دیتے ہیں. پھر ایک اور جو آپ نے بالکل درست کہا کہ جو ریپرزنٹیشن کی بات ہے, جو مین اسٹریم بلوچ پارٹیز ہیں جو کہ پاکستان کے آئین میں رہ کے کام کرتی ہیں, جو وفاق کو تسلیم کرتی ہیں, ان کے بھی جو نمائندے ہیں, مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کیسے جی جو لاسٹ الیکشن ہوئے تھے ان کو مطلب ہے سسٹم سے آؤٹ کر دیا گیا. ٹھیک ہے نا, اس میں ڈاکٹر مالک بلوچ جیسی شخصیت آتی ہے, تو قابل احترام لوگ ہیں, عبد المحل کی بھی شکایات ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ ان سے انگیج نہیں کیا جا رہا. اچھا ہو سکتا ہے بات لوگ ہمارے الزام لگاتے ہیں کہ اس طرح سے فرنٹ بنا ہوا ہے جو ملیٹنٹس ہیں, دہشت گرد ہیں. بھائی اگر انہوں نے ایک اپنا تاثر بھی رکھا ہوا ہے کہ وانٹس ٹو ورک ود ان دی سسٹم, تو آپ کو پھر بھی انگیج کرنا چاہیے. آپ انگیج کر کے رکھیں, اور یقیناً مطلب ہے کہ آپ ان کے خلاف کارروائی بھی کریں جو بندوق اٹھائے ہوئے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ کہیں پر آپ کو اچھی گفتگو. پھر جو لوگ پرامن مظاہرہ کر رہے ہیں, اب ہو سکتا ہے کہ ان کے تانے بانے ایکسٹریمسٹ سے ہو یا بھارت سے ہو یا پتہ نہیں کس ملک سے ہو, لیکن جو آپ آپٹکس اس کے نتیجے میں دے رہے ہیں. جی عامر آپ نے ایکسپلین کیا یہ جو مختلف اس کے پہلو ہیں. مظہر بیفور وی کنکلوڈ میں چاہوں گی اسی پہ بلوچستان پہ آپ کا کامنٹ لے لوں, اور یہ کہنے دیں مجھے کہ یہ کسی ایک حکومت کے آپ نہیں اس کو سہرا دے سکتے کہ جی یہ اس حکومت نے کیا ہے, PDM نے کیا ہے. عمران خان صاحب نے وہ 9 پوائنٹس بنائے تھے تو لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے, فائنلی اختر مینگل صاحب ناراض ہو کے ان سے بھی گئے تھے. تو پولیٹیکل سٹیمنا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے ابھی تک نہیں دکھایا ٹو ریزالو دا بلوچستان پرابلم جہاں تک ان کی رائٹس اور گورننس کا. جی مظہر. دیکھیے مجھے تو نہیں پتا کہ جو ان کیمرہ سیشن ہوا تھا اس میں کتنی ڈیٹیل سے بلوچستان کی پولیٹیکل ڈائنامکس کو ڈسکس کیا گیا تھا, یا خیبر پختونخوا کی جنرل تو ٹیررزم کے حوالے سے بات ہوئی تھی, لیکن اسپیسیفکلی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ٹیررزم کی ڈائنامکس بالکل مختلف ہیں. تو اب مجھے نہیں پتا کہ جو بریفنگ دی گئی وہ کس انداز میں دی گئی اور اس میں کیا کیا چیزیں سامنے آئیں, لیکن بہت سیدھی سی بات ہے کہ بلوچستان میں ایک آج سے نہیں 70 کی دہائی سے ہم نے وہاں ایک تو ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹس میں ہمیشہ ہم کہیں نہ کہیں ڈنڈی مارتے ہیں. ہم نے پچھلے چند سالوں میں جو بلوچستان میں ایک انیشیٹو نواز شریف صاحب نے لیا تھا, اس کو پھر الٹیمیٹلی ہم نے 2018 میں وہاں ایک گورنمنٹ کو جو ہے انٹرنلی اوور ٹرن کر کے کہ نئی پارٹی اور نئی گورنمنٹ بنا دی گئی. پھر تو بلوچستان میں جو جس طریقے سے پولیٹیکل مینوورنگ ہوئی ہے اس سے بلوچستان کا معاملہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوا ہے. یعنی آپ من پسند لوگوں کو لا کے بیٹھا دیتے ہیں اور ریپرزنٹیٹیو لوگوں کو آنے نہیں دیتے. ایون وہ لوگ جو مین اسٹریم پالیٹکس پہ بلیو کرتے ہیں, ایون وہ لوگ جو بلوچستان اور فیڈریشن کو یونائٹ رکھنا چاہتے ہیں, آپ نے ان کو بھی سائیڈ لائن کر دیا. جب آپ ان کو سائیڈ لائن کریں گے تو پھر آپ کس طرف سچویشن کو لے جا رہے ہیں, سچویشن اور کمپلیکیٹ ہوگی. بالکل ٹھیک. مظہر انفارچونیٹلی پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. ناظرین یہ بتاتے چلیں جو ابھی کہہ رہے تھے عامر ضیاء کے کچھ کرتے نہیں جو حکومتیں ڈیولپمنٹ گورننس وغیرہ, یہ بتائیں کہ پہلی مرتبہ ہوا کہ جب یہ اس کے ایکسپریس کے بعد, جعفر ایکسپریس کے بعد پریزیڈنٹ بھی گئے تھے, پرائم منسٹر بھی گئے تھے, آرمی چیف بھی جب کوئٹہ, تو اس کے بعد ہی کچھ ہی 2-4 روز کے بعد یا اسلام آباد سے 7 یا 6 یا 7 منسٹرز گئے اور یہ کہا گیا کہ 40-50 معاملات پر گفتگو ہوئی اور ان کو حل کرنے کی کوشش کی گئی.
اور کہا کہ جی ان کو ریزالو کیا جائے گا جو ایشوز تھے ڈیولپمنٹ کے، گورننس کے، بجٹ کے. بڑی اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے اینڈ دس مسٹ بی اپریشیٹڈ. لیکن یہ تو ناکافی ہے، بہت ناکافی ہے. اس میں جو باقی سب کہہ رہے ہیں گیس کے بات چیت بھی ہونی چاہیے. ٹیررزم پہ آئی تھنک دا ہول کنٹری از یونائٹیڈ. آئی ڈونٹ تھنک یہ تو ڈبیٹ ہی نہیں ہے. انڈیا کا ہاتھ، افغانستان کا ہاتھ اب نہیں، یہ تو آپ کو بتائیں 80 سے چل رہا ہے اور ہمیں اس پر اپنی حکمت عملی ایسی بنانی ہے، مؤثر بنانی ہے حکمت عملی. دیر از نو کوسچن اباؤٹ اٹ. بٹ پیپل آف بلوچستان آلسو ڈیزرو دیئر رائٹس. ہماری طرف سے جتنا ہے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.